बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फनियार टीवी में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए। इन 3 सालों में टेक्नोलॉजी के मैदान में इस हुकूमत ने पाकिस्तान को किन किन कामयाबियों से हमकिनार किया, ये हमारा आज का मौजू है। इस हवाले से आपकी खिदमत में 50 नुकात पेश किए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ वजारतों और शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वजारत हवाबाजी। हवाबाजी के शोबे को काफ़ी हद तक डिजिटाइज किया गया और वो अमूर जो पहले हाथ से किए जाते थे अब कंप्यूटराइज निज़ाम के तहत किए जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने के लिए CCTV रूम्स का क़याम किया गया है। मौसम का हाल जानने के लिए मोबाइल ऐप का आगाज़ किया गया है जो कि कौमी ज़बान के साथ साथ मुतअद्दिद मुकामी ज़बानों में भी दस्तयाब है। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली। कौमी बरकी गाड़ियों की पॉलिसी का इजरा। इस पॉलिसी के तहत इस तमाम तर सिलसिले का फैसला किया गया है कि बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ मुल्क में कैसे काम करेंगी और उनसे जुड़े मामलात से कैसे निपटा जाएगा। इस पॉलिसी के आने से हमें पाकिस्तान में ई-टैक्सी, ई-बाइक्स और ई-बसेस नजर आई। आलूदा धुंध पर काबू पाने के लिए ईंटों की भट्टी में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया जिसके जरिए माहौलियाती आलूदगी को खतरखा कम किया गया है। पहले स्मार्ट फॉरेस्ट का इफ्तिताह। स्मार्ट फॉरेस्ट ऐसा निज़ाम है जो जंगलात की दुनिया में पाकिस्तान में पहली दफ़ा नस्ब किया गया है। इसके ज़रिए तमाम तर दरख्तों और पौधों की नशोनुमा की निगरानी की जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी किसी दरख्त को काट ना सके। वजारत मईशत। लाहौर में पाक इटली फुटवेयर सेंटर का आगाज़। इस सेंटर के ज़रिए जूतों की सनद में खातर तरक्की देखने में आई। फैसलाबाद में पाक इटली टेक्सटाइल सेंटर का क़याम। जूतों की सनद की तरह इस सेंटर के ज़रिए टेक्सटाइल सेक्टर में भी बहुत सी तरक्की देखने में आएगी। पाकिस्तान की पहली ई-कॉमर्स पॉलिसी। इस पॉलिसी के मुल्क पर इतने मस्बत असरात मुरतब हुए कि पाकिस्तान की जानिब बड़ी बड़ी कंपनियों जैसा कि अमेज़न और फेसबुक की मार्केट प्लेस ने रुख किया। वजारत मौसलात। पार्सल की डिलीवरी पर नज़र रखने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को घर तक पहुँचाने का निज़ाम कायम। कौमी शहरा और मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन को अपग्रेड किया गया और इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए सेंटर कायम किए गए। वज़ारत तवानाई। कौमी मादनियात डाटा सेंटर का क़याम। इस डाटा सेंटर के ज़रिए मादनियात के ज़खायर पर तहकीक होगी और पाकिस्तान कैसे इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है इस पर काम किया जाएगा। बिजली के हवाले से अवाम की शिकायत के लिए जदीद ऑनलाइन निज़ाम कायम किया गया जो कि मोबाइल ऐप, SMS और कॉल के जरिए एक साथ काम करता है। लाहौर और इस्लामाबाद में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क़याम जिसके ज़रिए मीटर रीडिंग डिजिटल निज़ाम के तहत की जाएगी। वफाकी बोर्ड बराए आमदनी या FBR। 11,100 पॉइंट ऑफ सेल्स को FBR के रियल टाइम रिपोर्टिंग निज़ाम के साथ मुंसलिक किया गया जिसके नतीजे में तमाम रिपोर्टिंग बर वक्त होगी। इनकम टैक्स रिफंड के अमल को खुदकार बनाने के लिए सिटरों का क़याम। फास्टर प्लस सिस्टम का क़याम जिसके ज़रिए सेल टैक्स सीधा सारिफ के बैंक में पहुंचाया जाएगा। वर्चुअल वन स्टॉप शॉप का आगाज़ जिसके ज़रिए CPEC कंपनी रजिस्ट्रेशन का अमल FBR के साथ मुंसलिक कर दिया गया। मुतबादिल डिलीवरी चैनल जिसके ज़रिए टैक्स ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए दिए जा सकेंगे। जनरल सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन का अमल खुदकार बना दिया गया। टैक्स रे एप्लीकेशन का आगाज़ जिसके ज़रिए शहरियों की टैक्स के अमल को बेहतर बनाया जाएगा। टैक्स आसान एप्लीकेशन का आगाज़ जिसके ज़रिए आवाम तमाम टैक्स के मामलात को घर बैठे हल कर सकती है। वज़ारत तालीम। टेस्टिंग के तौर पर ब्लेंडेड ई-लर्निंग मंसूबा इस्लामाबाद के 200 क्लासेस में लगाया गया जिसके ज़रिए तलबा जदीद डिवाइसेस के ज़रिए इल्म हासिल करेंगे। इसी तरह का एक मंसूबा STEM टीचिंग का लगाया गया यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मकामी और बहरून मुल्क में मौजूद तलबा की सहूलत के लिए ऑनलाइन इक्विवेलेंस पोर्टल का आगाज़। घर बैठे तालीम हासिल करने के लिए टेली स्कूल और ई तालीम जैसे प्रोग्राम्स का आगाज़ किया गया जिनके ज़रिए
طلبہ ٹی وی چینل اور موبائل ایپس کے ذریعے تمام لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سہولت پہلی سے 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے ہے۔ وزارت انسانی حقوق زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ کی منظوری، جس کے تحت گمشدہ بچوں کو تلاش کرنے کا عمل ڈیجیٹائز کیا گیا اور عوام اپنے موبائل کے ذریعے گمشدہ بچوں کی رپورٹ کر سکتی ہے، اور ایسے افراد جن کو کوئی گمشدہ بچہ ملا ہو وہ بھی ان کی تصویر اور تفصیلات موبائل کے ذریعے اپلوڈ کر کے ان کے والدین تک پہنچ سکتے ہیں۔ محافظ ایپ کا آغاز، جس کے ذریعے ایمرجنسی حالات میں اپنوں سے رابطہ اور مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ انتہائی برق رفتاری سے کیا جا سکے گا۔ وزارت صنعت کاری اور پیداوار موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کا آغاز۔ اس پالیسی کے ذریعے ملک میں موبائل فونز تیار کرنے کے حوالے سے تمام معاملات کا حل نکالا گیا، اور اس کے نتیجے میں بہت سی کمپنیوں نے پاکستان کا رخ کیا، یہاں تک کہ آنے والے دنوں میں ہم بڑی کمپنیاں جیسا کہ سیمسنگ کے موبائل بھی پاکستان میں بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی پر عمل درآمد کرانا شروع کر دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان انفارمیشن کمیشن کا قیام۔ یہ ایک ایسا کمیشن ہے جس کے ذریعے عوام کسی بھی حکومتی ادارے سے معلومات کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر عوام میں سے کوئی فرد سمجھتا ہے اس ادارے میں کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا یا معلومات کو عوام سے چھپایا جا رہا ہے تو وہ اس کمیشن کے ذریعے اس ادارے سے معلومات نکلوا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا قیام، جس کے ذریعے حکومتی اشتہارات کو ڈیجیٹل میڈیا پر شائع کیا جائے گا، جس سے حکومتی پیغامات زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ سکیں گے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے لیے موبائل ایپ۔ پاکستان کے متعلق جھوٹی خبروں اور افواہوں کے خلاف ایک مکمل پلیٹ فارم ترتیب دیا گیا۔ وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام پاکستان میں گوگل کا CS فرسٹ پروگرام متعارف۔ ڈیجیٹل پاکستان پالیسی کا آغاز۔ فضل اسٹیل ٹیکنالوجی پارک کا قیام۔ ہائی AST سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح۔ گلگت میں انکیوبیشن سینٹر کا قیام۔ اسلام آباد میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا اعلان۔ گلگت کے پہلے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا اعلان۔ پسماندہ علاقے بالخصوص سابقہ فاٹا علاقوں میں رہنے والے تقریباً 65 لاکھ لوگوں تک انٹرنیٹ کی رسائی۔ ادارہ جاتی اصلاحات کا سیل۔ تمام وفاقی وزارتوں اور شعبہ جات میں ای آفس سوٹ نافذ کر دیا گیا، جس کے ذریعے تمام کیسز کمپیوٹرائز نظام کے تحت حل کیے جائیں گے۔ اسی طرح تمام وزارتوں اور شعبہ جات کی ویب سائٹس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنایا گیا۔ تمام کابینہ اجلاس اب ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ جلد ہی تمام وفاقی ادارے ڈیجیٹل نظام کے تحت کام کریں گے اور کاغذی کارروائی کم سے کم ہوتے ہوتے ختم کی جائے گی۔ وزارت صحت آن لائن اپلیکیشن پیرمز کا آغاز، جس کے ذریعے ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان تمام کام آن لائن کرے گی۔ وبا کے خلاف ویکسینیشن کا تمام تر عمل ڈیجیٹل نظام کے تحت کیا گیا، جس میں نادرا کی خدمات سر فہرست ہیں۔ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے خصوصی اقدامات۔ پریزیڈینشل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا آغاز۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بلاک چین اور انٹرنیٹ آف تھنگز جیسے جدید دور کے شعبہ جات کو پاکستان میں متعارف کروایا جا رہا ہے، اور طلباء کو اس کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ آنے والے دور کے شعبہ جات میں مکمل طور پر تیار ہوں اور پاکستان کبھی بھی کسی میدان میں پیچھے نہ رہ سکے۔ وزیر اعظم کے سٹیزن پورٹل آف پاکستان کا آغاز بھی اسی دور حکومت میں کیا گیا۔ یہ عوامی شکایات کو اداروں تک پہنچانے کا ایک ایسا جامع نظام ہے جس کے تحت اب تک لاکھوں شکایات حل کی جا چکی ہیں۔ اس کے ذریعے تمام وفاقی وزارتیں اور شعبہ جات منسلک ہیں اور عوام کی شکایات کو بروقت حل کیا جاتا ہے۔ اسی سے متاثر ہوتے ہوئے کچھ شعبوں نے اپنی شکایات کو حل کرنے کے لیے ایپس بھی متعارف کروائی، مثلا وزارت خارجہ۔ 50 نکات تو یہاں پر مکمل ہوئے، لیکن ان 3 سالوں میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن پر اس قدر کام ہوا کہ 50 کا ہندسہ مکمل ہونے پر بھی کام ختم نہیں ہوئے۔ اس لیے آپ کو کچھ اضافی نکات سے بھی آگاہ کرتے چلیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹس کا آغاز۔ اس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اکاؤنٹ کھولنے، رقم بھیجنے اور اس سے جڑے تمام تر معاملات میں سہولیات دی گئی اور تمام تر عمل
آن لائن کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ہی ایک اور پروگرام راست کو بھی یہاں اگر نہ بتایا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ راست ایک ایسا نظام ہے جو اس وقت ملک میں تمام بینکنگ نظام کو اپ گریڈ کر دے گا۔ راست سے ہر صارف کو ایک ایسا اکاؤنٹ نمبر دیا جائے گا جس کے ذریعے رقم کی منتقلی انتہائی آسان ہوگی۔ کسی کو بھی وہ اکاؤنٹ نمبر دے کر آپ اس سے رقم منگوا سکیں گے۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ اکاؤنٹ کس کے نام پر ہے اور یہ کس بینک اور اس بینک کی کس برانچ میں موجود ہے۔ یہ نظام کا کام ہوگا کہ وہ اس اکاؤنٹ نمبر کو دیکھ کے یہ جان جائے کہ اس اکاؤنٹ کی تمام تر تفصیلات کیا ہیں۔ اسی طرح وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا رویت حلال کا ڈیجیٹل نظام، جس کے ذریعے سائنسی بنیادوں پر چاند کی تمام حرکات پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور یہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کب آئے گی۔ اسٹیٹ بینک کا ایک اور بڑا کام جس میں اس نے نئے دور کے ڈیجیٹل مالیاتی اداروں کو سپورٹ کیا اور پاکستان میں سادہ پے جیسے جدید مالیاتی اداروں کا قیام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ تھے وہ 50 اہم نکات جس میں پاکستان نے 3 سالوں میں فنیات کے میدان میں بھرپور ترقی کی۔ یاد رکھیے کہ فنیات ٹی وی کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں۔ ہمیں غرض ہے تو صرف اس بات سے کہ ملک ترقی اور کامرانی کے راستے پر گامزن ہو۔ اس معاملے میں اگر حکومت ہو یا کوئی پرائیویٹ ادارہ یا کوئی انفرادی سطح پر کام کیا جا رہا ہو، اسے سپورٹ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ پاکستانیوں کو اور دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ پاکستان میں کس قدر ترقی ہو رہی ہے۔ جانا ہے ہمیں وقت کی رفتار سے آگے، سورج کی کرن ہم سے پہلے نہ کبھی جاگے، قوت کے اخوت کے جو مضبوط ہوں دھاگے، ٹوٹے نہ کبھی عزم نہ ہمت کبھی کم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو۔ آج کی رپورٹ یہاں اختتام پر پہنچتی ہے۔ پاکستان کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائیے اور اپنے حصے کا کام کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ سوک بٹن، گھنٹی کی علامت، انگوٹھوں کے نشانات اور تبصرہ خانے میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ساتھ اگر ہم سے کوئی اہم نقطہ چھوٹ گیا ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔